الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 57 کا مطالعہ کیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظللنا اور وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا یا بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوى، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی من و سلوى۔ وما ظلمونا وما اور نہیں ظلمو ظلم کیا انہوں نے نہ ہم پر، یعنی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، ولیکن اور بلکہ یا لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کر رہے تھے۔ آج آگے چلیے، آیت نمبر 58، ایک نئے واقعے کی طرف اشارہ، ایک نئے واقعے کی یاد دہانی۔ یہی اسلوب ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلی کافی آیات سے، کہ بنی اسرائیل کو مختلف واقعات جو ہوئے ان کی طرف اشارہ دلا کر اس کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور از جب، عموماً یہی اسلوب ہے کہ جب از سے بات شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک نئے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جب قلنا کہا، نا کا مطلب ہمیں ہمارا، یہ وہی ضمیر ہے فرسٹ پرسن کی، بولنے والے کی طرف سے، متکلم فرسٹ پرسن یعنی جو بول رہا ہے اس کی طرف سے، ہم ہمارا ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے تو یہ اس میں جمع کی بجائے واحد ہی کا مفہوم ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلو ادخل کا مطلب داخل ہو، واو الف جمع کی علامت، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، حاضہ القریہ، حاضہ یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز پاس پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے حاضہ یعنی یہ چیز، حاضی ہی کسی مؤنث چیز کی طرف اشارے کے لیے، تو بستی چونکہ مؤنث کا لفظ ہے، اگلا لفظ قریہ اس کا مطلب بستی، تو حاضہ القریہ یہ بستی، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتہ ہے کہ کس بستی کی بات ہو رہی ہے، اور قریہ بستی، حاضہ القریہ یہ بستی، یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا حاضہ القریہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا حَاذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا، یعنی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی کے بارے میں سن لیجئے، دو رائے ہیں، زیادہ تر مفسرین اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ یہ اریحہ کی بستی تھی۔ یہ اریحہ جریکو یہ ابھی بھی ایک علاقہ ہے اسرائیل میں، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان ایک علاقہ تھا جدھر سے وہ داخل ہوئے تھے فلسطین میں، یعنی پہلے اریحہ گئے تھے اس کے بعد فلسطین گئے تھے۔ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اریحہ کے علاقے میں داخلے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فلسطین میں داخلے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر اہم یہ نہیں ہے کہ اصل تاریخی جگہ کون سی ہے، اہم یہ ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، جس کی یاد دلا رہے ہیں، وہ مدعا اہم ہے۔ حاضہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس آخر کار، چنانچہ، کلو کا مطلب، کل کا مطلب کھاؤ، واو الف جمع کی علامت، تم سب کھاؤ، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس میں کھاؤ، من سے، ہا یہ پھر وہ بستی کی طرف اشارہ ہے کہ اس بستی میں کھاؤ، حیثو جہاں سے، شیتم میں یہ جو کلمہ ہے، یہ شاء یہ وہی کلمہ ہے جو ہم انشاءاللہ میں بولتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، شیتم چاہو، تم یہ سامنے والے کے لیے جو سن رہا ہے مخاطب، اس کو کرنے کے لیے، اس کو مخاطب کرنے کے لیے، تمہیں تمہارا، اور جمع کا مطلب یعنی زیادہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، شیتم تم چاہو، حیث شیتم جہاں سے تم چاہو، منہا اس میں یعنی اس بستی میں، تو کھاؤ تم سب
اس بستی میں جہاں سے چاہو. رغدن یہ لفظ ہم پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے فراغی کے ساتھ, کھل کر, بلا روک ٹوک. اور ادخلو اور داخل ہو. دوبارہ اسی کی بات ہو رہی ہے. داخل ہونے میں ایک اور شرط لگائی جا رہی ہے. پہلے اس کا روا ترجمہ دیکھ لیجئے, اور واو الف جمع کی علامت ادخلو, روا ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, پھر اس میں جہاں سے چاہو کھل کر کھاؤ. آگے چلیے. وادخلو اور داخل ہو, الباب, الف لام خاص کرنے کے لیے. بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کس باب کی بات ہو رہی ہے, اور باب کہتے ہیں دروازے کو, یعنی اس بستی کا دروازہ. یہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے. کچھ شہروں کا 1 2 3 اور کئی دروازے ہوا کرتے تھے. تو آج بھی پرانے شہروں میں ان دروازوں کی یادگاریں موجود ہیں کہ شہروں میں داخل ہونے کے لیے ان دروازوں سے داخل ہوا جاتا تھا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وادخلوا الباب, اور داخل ہو دروازے سے, یعنی اس بستی کے دروازے سے, سجدن یعنی سجدے کی حالت میں, جھکتے ہوئے, یعنی جھک کر داخل ہو اس بستی کے دروازے میں. یعنی جب تم اس کی انٹرنس میں جاؤ یا اس بستی میں داخل ہو تو جھک کر داخل ہو. اور قولو, قل کا مطلب ہوتا ہے کہو, واو الف جمع کی علامت. قولو کا مطلب ہوگا اور تم سب کہو. حتۃ, یہ ایک لفظ تھا ان کی زبان میں. حتہ یہ عربی میں بھی موجود ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت یا بخشش یا استغفار. جیسے ہم ایک تو ہے پورا بولتے ہیں استغفر اللہ, ایک ہے کئی دفعہ ہم ویسے استغفار بولتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب اس بستی میں داخل ہو اور سر جھکاتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہو, یعنی مغفرت, استغفار, معافی, یعنی یہ الفاظ بولتے ہوئے داخل ہو. تو نغفر نون یہ مضارع کی علامت ہے پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمہ کرنے کے لیے. اور ہم, ہمارا, ہمیں, اس کا مطلب ہوتا ہے, یعنی یہ وہی فرسٹ پرسن کی ضمیر ہے. پہلے ہم نے نہ دیکھی تھی اور اب ہم یہ نون دیکھ رہے ہیں جو لفظ کے شروع میں آتا ہے. نون ہم, اور یہ اگلا لفظ جو ہے یہ مغفرت, اور ہم مغفرت معاف کر دیں گے, بخش دیں گے. لکم, لام کا مطلب کے لیے, کم یہ کاف ضمیر کی جمع, یعنی سامنے والے مخاطب کے لیے, تم, تمہارا, تمہیں, اس کی جمع, یعنی تمہارے لیے ہم معاف کر دیں گے. کیا معاف کریں گے؟ خطایاکم, خطایا یہ خطا کی جمع ہے. خطا غلطی کو کہتے ہیں, گناہ کو کہتے ہیں, اور خطایا اس کا مطلب گناہ کی جمع, معاف کیجیے گا. اور کم وہی ضمیر, تم, تمہارا, تمہیں, یعنی تمہارے گناہ, تمہاری غلطیاں, تمہاری خطائیں, تو تمہاری خطائیں تمہارے لیے ہم معاف کر دیں گے. نغفر ہم معاف کر دیں گے, لکم تمہارے لیے, خطایاکم تمہاری خطائیں, تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. کیوں, کب معاف کریں گے؟ وادخلوا الباب, جب تم دروازے میں داخل ہو, سجدن جھکتے ہوئے, وقولوا اور کہو, حتۃ کہ معافی, بخشش, استغفار, استغفر اللہ, جو بھی الفاظ اس وقت رائج ہوں وہ کہہ سکتے. یہ خاص لفظ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا جو ان کو کہا گیا تھا کہنے کے لیے. اور سنزید المحسنین. اچھا, اس میں یہ جو پہلا لفظ ہے سین, یہ عام طور پہ کسی فعل یا ورب کے شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بتانا کہ یہ کام جلد ہونے والا ہے, یہ ان قریب ہونے والا ہے. یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے جو کسی دور کے فیوچر میں یا مستقبل میں ہوگا, یہ ابھی قریب کے مستقبل میں, قریب کے فیوچر میں ہونے والا ہے. اور ان قریب یہ نون وہی ہے جو ابھی ہم نے نغفر میں دیکھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ نغفر ہم, ہمارا, ہمیں, ہم, ہمارا, ہمیں, اور ان قریب ہم. اور یہ جو آگے لفظ ہے سنزید, یہ اس کو اگر علیحدہ سے لکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ, یعنی ماضی میں زیادہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا. اور ہم زیادہ کر دیں گے المحسنین, محسنین کے لیے یا محسنین کو. الف لام خاص کرنے کے لیے, کن محسنین کی بات ہو رہی ہے؟
جو یہ سب کرنے کے علاوہ بھی کچھ کریں گے. محسن کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہاں لفظ محسن ہے احسان کرنے والا، اور یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت. محسن کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے اچھا کام کرنے والا، نیک کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے کہ اس اچھے اور نیک کام کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور اچھائی کے ساتھ کرنے والا. یعنی جو نیک کام انسان سے مطلوب ہے اس سے بڑھ کر کرنے والا. جیسے اگر آپ 10 روپے کسی کو خیرات دے سکتے ہیں آسانی سے تو یہ تو ہو گیا اچھا کام. لیکن اگر آپ 10 سے زیادہ نہیں دے سکتے لیکن کسی طرح آپ اپنے آپ کا خرچہ کم کر کے اس 10 کی بجائے 20 روپے خیرات کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے احسان. حضور نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی. ایک حدیث جبرائیل میں ذکر ہوا ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا تو فرض بھی ہے، اچھا کام بھی ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں احسان. یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کو اور زیادہ بہتر اور خوبصورت بنا دینا، جتنا اس سے ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں احسان. تو اور احسان کرنے والے کو کہتے ہیں محسن. تو محسنین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ دیں گے. یعنی جو بھی دروازے میں داخل ہوگا اور حتہ کا لفظ بولے گا، بخشش طلب کرے گا، اس کی تو ہم خطائیں بخش دیں گے. لیکن ان لوگوں میں سے جو محسنین ہوں گے، یعنی اپنی زندگی میں، عام زندگی میں احسان کرنے والے ہوں گے، ان کو ہم یہ خطائیں بخشنے کے علاوہ اور بھی دیں گے. رواں ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے تم چاہو کھل کر کھاؤ، اور دروازے سے جھکتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں کو عنقریب زیادہ بھی دیں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کی طرف جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.